جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میرا نام کیا رکھا گیا تھا۔ ہاں بس یہ پتہ تھا کہ میں منحوس ہوں، کیونکہ مجھے میرا باپ یہی کہہ کر پکارتا تھا۔ مجھے لگا میرا نام بھی یہی ہے۔ میں 5 سال کی ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام تو میری ماں نے عنایہ رکھا تھا، لیکن ابا مجھے منحوس ہی کہتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے سینے سے لگایا ہو، کبھی بیٹی کہا ہو، کبھی شفقت سے ہاتھ میرے سر پر پھیرا ہو۔ میرا باپ ہر وقت میری ماں سے لڑتا رہتا، تو بھی منحوس ہے، تیری بیٹی بھی۔ میری ماں خاموش ہی رہتی تھی، میرے باپ کے ظلم و ستم کو سہ کر بے نثر رہنے لگی تھی، لیکن جب وہ زندہ تھی میرے کوئی آنسو پہنچنے والا ضرور تھا۔ میرے پاس ایک ایسی آغوش تھی جہاں چھپ کر روتی اور اپنے باپ کے دل چیر دینے والے لفظوں کو بھلا دیتی تھی۔ میں 10 سال کی ہوئی تو میری ماں بستر سے لگ گئی۔ مجھے میرے باپ نے اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا، کہتا تھا تجھ پہ پیسہ کیوں خرچ کروں، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے، میرا بس چلے تو یہ 2 وقت کی روٹی بھی تم ماں بیٹی کو کھانے کو نہ دوں۔ پتہ نہیں کیسا سخت دل باپ تھا میرا کہ اس کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی تڑپ نہ تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ بیٹی کے آنسو دیکھ کر باپ تڑپ جاتے ہیں۔ کبھی میں ایسے باپ دیکھتی تو میرے نظروں حسد سی در آتی، کبھی سوچتی کاش میرا باپ بھی کبھی تو مجھ سے یوں بھی پیار کرے جیسے میری سہیلیوں کے باپ ان سے کرتے ہیں، لیکن شاید ایک ایسی حسرت تھی جو میرے ساتھ میری قبر میں ہی جاتی۔ ابھی یہ درد ہی کم نہ ہوا تھا کہ مجھ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میری والدہ ایک رات ایسی نیند سوئیں کہ کبھی نہ اٹھیں۔ میں اس دن بہت تڑپ تڑپ کے روئی تھی، امی کو بہت ہلایا کہ خدارا امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ امی، اٹھ جاؤ۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں، میں کس کے سینے سے لگ کر اپنے آنسو بہایا کروں گی؟ کون مجھے اپنی آغوش میں لے کر کہے گا کہ صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے؟ امی مجھے آپ کے ساتھ سونے کی عادت ہے، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ میری سسکیاں نہیں تھم رہی تھیں، میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے کہ میں اپنی ماں کو مردہ وجود کے سامنے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، میری ماں نیند سے جاگ جائے، لیکن میرے آنسو کسی نے نہ ہونے دیے اور میری ماں مجھے روتا تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن ابا بھی بڑا چپ سا تھا، مجھے لگا شاید آج ہی سے مجھ پر ترس آ جانے لگا ہے، آج ہی وہ مجھے سینے سے لگا کر مجھے تسلی دے دے گا کہ مت رو بیٹی، میں ہوں نا تیرے پاس۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے رونے لگی، لیکن اس رات کی اذیت جتنی میں نے 10 سال کی عمر میں سہی تھی، اس سے کہیں زیادہ عذاب میں اپنی ماں کے مرنے کے دوسرے دن دیکھا تھا۔ میری ماں کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہی تھی جبکہ میرا باپ اگلے روز اپنی نئی دلہن کے ساتھ آیا۔ شاید میرے باپ کو میری ماں کے مرنے کا ہی انتظار تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی میرے باپ کی طرح بڑی ظالم تھی، مجھ سے سارے کام کرواتی تھی اور کھانے کو بھی پیٹ بھر کر نہ دیتی تھی۔ ایک دم میرے باپ سے کہنے لگی، تیری بیٹی سچ مچ منحوس ہے، کب سے میں تیرے ساتھ بیاہ کے آئی ہوں، میں بھی بیمار رہنے لگی ہوں، پہلے یہ اپنی ماں کو جدا کر گئی ہے، کہیں اب مجھے نہ کھا جائے، مجھے تو یہ لڑکی پوری ڈائن لگتی ہے۔ سن کر میرے آنسو بہت نکلنے لگے۔ میری ماں مجھے شہزادہ بیٹی کہتی تھی کہ تو نے شہزادیوں جیسا حسن پایا ہے، دیکھ لینا تیرا نصیب بھی شہزادیوں جیسا ہوگا۔ وہ شاید میری ماں سگی ماں تھی، اس لیے اس میں شہزادی دیکھتی تھی، لیکن شاید میں منحوس تھی۔ کبھی تو اماں مر گئی، میں نے کب سے یہ نہ سوچا تھا کہ گرم گرم آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں اب یہ کرتی کہ جب مجھے اماں کی یاد ستاتی میں گھر کے قریب ہی اس قبرستان چلی جاتی، میری ماں دفن تھی، میں اس قبر پر بیٹھ کر رونے لگتی، اماں سے خوب باتیں کرتی، پھر واپس لوٹ آتی۔ لیکن میری سوتیلی ماں ایک مجھے مارنے لگی، کہنے لگی، اتنی سی عمر میں تم نے یار پال رکھے ہیں، روز دوپہر کو میں تو سو جاتی ہوں، تو جس سے مل کر آتی ہے بتا مجھے۔ اس نے میری چٹیا زور سے کھینچ کر پوچھا تھا کہ میں گرا کر رونے لگی۔ اسی وقت ابا گھر میں داخل ہو گیا تو میری سوتیلی ماں نے مجھ پر غلط الزام لگانے شروع کر دیے اور
کہنے لگی کہ اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، نہ مجھے معلوم تھا کہ یار پالنا کیا ہوتا ہے، نہ ہی چال چلن کے معنی مجھے معلوم تھے۔ ابا نے سنتے ہی مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے ابا سے بہت کہا کہ میں اماں کے پاس جاتی ہوں، لیکن بات سننے والی تو قبر میں جا کر گہری نیند سو چکی تھی۔ میں روتے روتے سو گئی۔ اگلے روز شام کو میرے کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن میرے لیے قیامت لے کر وہ شام چڑھی تھی۔ مجھ سے اماں کہنے لگی تیار ہو جا، تیرا نکاح ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی زیادہ ننھی مت بن، تجھے سب پتہ ہے۔ کہہ کر اس نے مجھے ایک سرخ رنگ کا جوڑا پہننے کو دیا جو سادہ سا تھا، پھر خود ہی میرے چہرے پر میک اپ کرا دیا۔ ابا ایک مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ مولوی مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا اس چھوٹی سی بچی کا نکاح کر رہے ہو؟ میرے باپ نے کہا ہاں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ مولوی مجھے حجاب و قبول کروا کر اور انگوٹھے لگوا کر چلا گیا۔ میرے باپ نے میری ستیلی ماں سے کہا تو نے رشتہ بڑا اچھا ڈھونڈا ہے اس منحوس کا، اس نے 5 لاکھ دیے ہیں اس کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نکاح کے نام پر میرے باپ نے میری سودے بازی کی تھی، میری قیمت وصول کی تھی۔ مجھے کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر لے جا کر ایک 50 سالہ شخص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اس سے یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ میرے باپ نے مجھے کیوں کسی اجنبی کے حوالے کیا ہے۔ میں اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، رونے لگی کہ ابا مجھے کہاں بھیج رہے ہو؟ ابا مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن وہ شخص مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہاں ایک گاڑی تھی جس کی پچھلی نشست پر مجھے زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی، لیکن وہ شخص میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہنے لگا گاڑی چلاؤ۔ میں نے لگی مجھے میرے ابا کے ساتھ جانا ہے، مجھے میرے ابا کے ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ شخص قہر بھرے انداز سے بولا۔ میں سہم سی گئی تھی، میرے آنسو تو بتدریج بہہ رہے تھے، لیکن جب میں چپ تھی وہ شخص اپنے گھر لے گیا جہاں لاؤنج بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ شخص مجھے ایک ہال نما کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا تم آج کے بعد اسی کمرے میں رہو گی۔ اس کمرے میں میرے علاوہ اور بھی میری عمر کی چند لڑکیاں تھیں، وہ بھی ڈری سہمی ایک کونے میں لگی بیٹھی تھیں۔ میں بھی روتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سب ہی دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھیں، آنسو میری سے بھی زیادہ بہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بار بار یہ کہہ رہی تھی مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں بھی ان لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس رات کو میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، بس سب اپنی اپنی جگہ بیٹھی روتی رہیں۔ روتے روتے نہ جانے کب ہمیں نیند آئی تھی۔ اگلی صبح ہم سب بیٹھ کر ایک دوسرے سے ان کی یہاں پہنچنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا جن کے والدین بچیوں کو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے اکیلا باہر بھیج دیتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں بازار کے رش میں سے اپنے گھر والوں کی لاپرواہی سے گم ہو کر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک واحد میں تھی جسے اس کے باپ نے بیچا تھا۔ ہم سب رو بھی رہی تھیں اور ایک دوسرے کو تسلی بھی دے رہی تھیں کہ جب اچانک سے اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ہم سب کا دل سہما ہوا تھا اور ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ شخص ناشتہ رکھ کر کہنے لگا تم لوگوں میں سے اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو اس کا بہت برا حال کروں گا۔ ہم لوگ سہمی بیٹھی تھی۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ اگلے روز جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی جس نے ہمارے بازوؤں پر انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی ہمیں کچھ غنودگی سی ہونے لگی۔ ہم کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی، لیکن جب ہمیں ہوش آئی ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ہمارے سامنے تسلے میں سالن رکھا گیا اور تندور کی روٹیاں رکھی گئیں۔ ہمیں اتنی شدت کی بھوک تھی کہ نہ جانے اگر ہمیں کھانا نہ ملتا تو ہم مر جاتیں، اس لیے ہم نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ہمیں کھانا اس قدر لذیذ لگ رہا تھا کہ اور بھوک جتنی بڑھتی جا رہی تھی، دیوالیں چبا چبا کر ہمارے منہ تھک چکے تھے، لیکن بھوک نہیں مٹا رہی تھی۔ ہم ایک ایک لڑکی نہ جانے کتنی کتنی روٹیاں کھا چکی تھی۔ ہمیں روز وہ انجیکشن لگایا جانے لگا اور ہم روز بہت زیادہ خوراک کھانے لگی۔ ایک اور حیرت انگیز فرق جو ہم لڑکیوں میں نظر آنے لگا یہ تھا کہ بہت جلد ہمارے وجود بڑھنے لگے تھے۔ ہم چند ماہ میں ہی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ 1 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں 18 سالہ لڑکیاں دیکھنے لگی تھیں۔ ہم خود کو دیکھ کر حیران تھی کہ ایک دن وہ شخص آیا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ایک اور جگہ لے گیا۔ عجیب تنگ سی گلیاں والا علاقہ تھا، ہر طرف
घुंघरू की आवाज़ें आ रही थी, बेहंगम गानों के ढोल और हारमोनियम का शोर हो रहा था। बाहर इनकी तंग गलियों में भी पान और गुलाब के फूलों गलियों के गुजरों और इतर की दुकानें थीं। वो शख्स हमें एक पुरानी सी खस्ता सी 2 मंजिला इमारत में ले जाने लगा, जिसकी सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी और बहुत पुराने तर्ज की थी। छोटी और चौड़ी सी सीढ़ियाँ ऊपर अंदर दाखिल होने तो पूरे सहन में सफ़ेद रंग की चांदियाँ बिछी हुई थी। इनके इतराफ में गाँव तकिए बिछे हुए थे। एक कोने में एक ढोल वाला आप से ढोल रखे मुंह पर पान दबाए बैठा हुआ था, हारमोनियम बजा रहा था, अपनी धुन सेट कर रहा था। एक औरत फुल मेकअप में एक लड़की को नाचते हुए उसके अंदाज सिखा रही थी। वो शख्स हमें इस औरत के पास ले आया। हमें देखकर वो औरत बड़ी खुशी से मुस्कुराई थी। हम सब भी देखने में खूबसूरत थी। इस औरत की हमें देखकर आंखें चमकी थी। इसने इस शख्स से हमारी कीमत पूछी। इस शख्स ने हर लड़के के 10-10 लाख मांगे। ये मेरा दूसरा सौदा हो रहा था। हमें ये तो अंदाज़ा ना था कि यहाँ काम क्या होता है, लेकिन हमें ये जगह नापसंद थी। अगले रोज़ हमें भी वहाँ नाचने गाना सिखाया जाने लगा, मर्दों को लुभाने की अदाएँ सिखाई जाईं। 1 साल में हमें अपने ग्राहक से पेश आने के अंदाज़े सिखाए गए थे। मेरी किस्मत का पहला सौदा जब किया गया, मेरी उम्र 13 बरस थी और वो शख्स गहरी सांवली रंगत का 55 साला बुढ़ा था, जिसके चेहरे पर झाई खबासत और आंखों में हविस देखकर मैं उलझन का शिकार हुई थी। जैसे इसने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से इसके हाथ को पीछे कर दिया, लेकिन इसने कमीने बुढ़े ने मुझे जहर लब गालियां दी और कहने लगा, इस रात की डील कीमत देकर आया हूँ, यानी डबल। इसलिए नहीं कि तू मुझे नखरे दिखाए। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। इस शख्स ने मेरे साथ गैर इंसानी सलूक बरता था। मुझे इस बुढ़े से घिन आ रही थी, नफरत महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि शायद वो बुढ़ा ही भूखा कुत्ता या भेड़िया था, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वहाँ आने वाले मर्द के चेहरे, रंग और शक्ल सूरत तो जुदा होती, लेकिन वो शराफत को पीर की जूती के साथ ही कोठे की दहलीज पर उतार कर अंदर दाखिल होता था। हम एक बिकाऊ माल की तरह से चलती थी। हमारी हर रात अजियतनाक होती थी। हर रोज़ एक नया मर्द, एक फी तकलीफ़। शुरू में भी बहुत रोई थी। अपने बाप को बद्दुआ भी बहुत देती थी कि काश मेरी माँ के बजाय वो मर जाता। मैंने इसकी कम उम्री में जो रूप मर्द का देखा था, मुझे मर्द ज़ात से नफरत सी हो गई थी। जिस दलदल में हम फंस गए थे, वहाँ से खलासी की कोई राह न थी। वहाँ जो भी फी जवान लड़कियाँ आती, उनकी अपनी दर्द भरी कहानी होती। कुछ को लड़कों ने ख्वाब दिखाए हुए होते हैं और वो घर से भागी हुई होती हैं। लड़कों ने निकाह करने के बाद इनके साथ 4 दिन इश्क करके उन्हें कोठे में लाकर बैठा दिया था और कुछ को अगवा करके इसकी इज्जत को पामाल करने के बाद यहाँ बेच दिया गया। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा बिकने वाली शय शायद औरत है। सदियाँ बदलती जा रही हैं, लोग तरक्की याफ्ता होने लगे हैं, हम औरतों के नसीब कभी नहीं बदलते। हमारे लिए वही ज़िंदगी है, कोठे के 4 दीवारें। हमारे काले नसीब में काली स्याही से लिखी जा चुकी थी। मैं ये सोचती थी कि कैसी बदकिस्मती लेकर मैं पैदा हुई थी। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी। एक बार कोठे पर एक फिल्म डायरेक्टर आ गया। इसे मैं पसंद आ गई। इसने इस औरत से मुझे ख़रीद लिया। मेरा तीसरा सौदा था। वो मुझे पहले से अपने साथ होटल में ले गया। मेरे साथ चंद दिन गुजारने के बाद वो मुझे एक स्टूडियो ले गया, जहाँ इसने मुझसे फ़ोटोशूट करवाई। मैं खूबसूरत थी, इसलिए बहुत जल्द ही मैगज़ीन का सरोख मेरी तस्वीर बनाने लगे। मेरे और एक मुर्दा औरत के वजूद में ज़्यादा फ़र्क न था, क्योंकि मैं मर चुकी थी जिस दिन मेरे बाप ने मेरा सौदा किया था। दूसरी बार मेरी मौत इस वक्त हुई जब मेरी इज्जत पामाल कोई थी। अब तो शायद मैं इस सब बातों की आदी हो चुकी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या पहनाया जा रहा है और किस किस को तोहफे के तौर पर पेश किया जा रहा है। कभी कभी मुझे घर के 4 दीवारी में बैठी औरत पर रक्श आता था कि कैसी खुशनसीब औरतें थीं जिनकी ज़रूरियात इनके शौहर पूरी करते थे। कितनी ख़ास थी जिनका हुस्न सिर्फ इनके शौहर के लिए ख़ास था। इज्जत की ज़िंदगी किस
پر پاکیزگی والی ہوتی ہے، اس کی قدر کوئی ہم عورتوں سے پوچھے جو روز سر بازار بکریاں بنتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی عورت بکتی کیوں ہے؟ عورت کس وجہ سے بکاؤ مال بنی؟ مرد کی بے راہ روی سے، اس کی ہوس کی وجہ سے۔ جب تک مردوں کی نظریں نہیں جھک سکتی تب تک عورت کی ہیرا منڈی کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ مجھے رونا آتا تھا ان لڑکیوں پر، وہ عزت سے گھر پر رہتی تھیں، جن کے باپ ان سے پیار کرتے تھے، ان کی عزت کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن وہ کسی آوارہ عاشق کی 4 دن کی محبت میں گرفتار ہو کر آج کوٹھے کی زینت بن چکی تھی۔ کاش وہ ایک بار جھوٹے جواب آنکھوں میں سجانے کے بجائے یہ سوچ لیتی کہ جو لوگ اس قابل نہیں کہ عزت سے انہیں ان کے گھر سے بیاہ کر لے جائیں تو انہیں رات کے اندھیرے میں بھاگ جانے کا مشورہ دے، وہ کیسے دن کی روشنی میں انہیں دنیا کے سامنے عزت دے گا؟ وہ تو ان کی زندگی ہے، وہ تاریکی کی کالک مل دے گا کہ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی روشنی نہ ہوگی۔ کاش کہ لڑکیاں کبھی باپ کی عزت کو زمین پر روند کر گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھیں، اور کاش کبھی کسی کا باپ بھی میرے باپ جیسا نہ ہو۔ میں پہلے ماڈلنگ کی دنیا کی نامور ماڈل بنی اور اس کے بعد فلم انڈسٹری کی بے باک سی ہیروئن۔ میں نے بہت قلیل عرصے میں اپنے حسن کے وہ بے باک جوہر دکھائے کہ میں فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ستارہ بن چکی تھی۔ آگے پیچھے ڈائریکٹر میڈم میڈم کہتے نہ تھکتے تھے۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ سنبھالے نہیں سمجھتا تھا۔ آج میں خود مختار ہو چکی تھی۔ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے ایک بار میں ایک ہاسپٹل میں چلی گئی، جہاں میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس فلم میں جو بھی کمائی ملے گی اسے میں اس ہسپتال کے مریضوں کے علاج پر لگا دوں گی۔ یہ الفاظ صرف اس لیے بولے جاتے تھے تاکہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں اور ہماری فلم زیادہ سے زیادہ پبلک دیکھ سکے۔ میں مختلف مریضوں کے ساتھ اپنی تصاویر کھنچوا رہی تھی تاکہ وہ اخبار کے سرے ورق پر چھپ سکے کہ اچانک سے میری نظر ایک کونے پہ پڑے ایک فولڈنگ بیڈ پر پڑی۔ میں آنکھیں جھکانا بھول گئی تھی۔ بھلی رنگت آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے لاگر سا ایک وجود مریض مسلسل کھانا کھا رہا تھا۔ وہ میرا باپ تھا، جسے دیکھ کر شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ پہچانتا بھی کیسے؟ اپنی عمر سے بہت بڑی ہو چکی تھی میں اپنے باپ کی بدولت۔ جب اس نے مجھے 10 سال کی عمر میں ایک 50 سالہ شخص کے ہاں بیچ دیا تھا، اس بات کو اب 10 سال بیت چکے تھے۔ اس 10 سالوں میں جتنی اذیت سہی تھی بس اپنے باپ کے لیے بد دعا ہی کی تھی۔ اس شخص کی حالت وہاں لیٹے سب مریضوں سے زیادہ قاب اور دردناک تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتانے لگی کہ یہ شخص کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے اور روز رو کر اپنے لیے موت مانگتا ہے، لیکن اسے موت نہیں آتی۔ پچھلے 2 سال سے یہاں ایڈمٹ ہے، لیکن اس کی بیوی اسے کبھی پوچھنے نہیں آئی۔ ہر وقت یہ شخص خوف کلامی کرتا رہتا ہے۔ اب بھی میرا باپ یہی کہہ رہا تھا کہ میں بدبخت یوں منحوس ہوں، مجھے میری بیوی اور بیٹی کی ہائے لگ گئی ہے، کوئی میری بیٹی کو بچا لے۔ مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ میری بچی مجھے ابا ابا کہتی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، مجھے ابا کے پاس رہنا ہے، لیکن میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ لیکن مجھے میری بیوی کی چپ کہے صبر لگ گئی، اور جس نے مجھ پر ہمیشہ خدمت کی۔ میری دوسری بیوی ایک بدکار عورت نکلی۔ اس ٹائم عورت نے میرا مکان اپنے نام لکھوا لیا، دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری بیٹی کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کاش مجھے موت آ جائے، کاش میں مر جاؤں۔ اللہ مجھے اس خوابناک زندگی سے نجات دے دے، مجھے زندگی سے خلاصی دے دے۔ سب سن کر مجھے دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ شاید میں اب بے حس ہو چکی تھی۔ میں اس شخص کے پاس چلی گئی جو میرے باپ کے درجے پر فائز تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، مجھ سے کہنے لگا کون ہو تم؟ میں نے کہا بھول گئے مجھے، میں وہی منحوس ہوں جس کی سسکیاں تمہیں چین نہیں لینے دیتی۔ میری بات سن کر میرے باپ رونے لگا تھا، لیکن میری پتھر آنکھوں سے اس کی حالت اظہار پر ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ وہ میرے سامنے اپنے جھریوں سے بھرے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے معاف کر دے عنایت، شاید مجھے موت آ جائے اور میری اذیت کم ہو جائے، لیکن میں نے اس کے بے بس چہرے کو دیکھ کر خدا تمہاری عمر کو دراز کرے اور تم اسی تکلیف میں دوچار رہو کہہ کر میں وہاں سے واپس چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے چلاتا رہا عنایت میری بچی، مجھے دعا نہ دے، تیرا باپ ہوں میں۔ پھر میں اس ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ پیارے بہن بھائی، ایسے ہی کہانیاں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر
اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔